بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاب اور بزنس آپ دونوں میں سے شرعی پرسپیکٹو سے بھی بات کریں میں چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اپنی طرح کسی کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ جاب کی طرف جائے یا ہی شوڈ گو فار دا بزنس؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک پوری ویو آپ نے دیکھا ہے, باقاعدہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اسٹارٹ اپس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا, انویسٹمنٹ اور بزنس کرو, یہ کرو وہ کرو, اور ٹو دی ایکسٹینٹ کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیم بیکاز دیر آر سرٹن ریالٹیز ٹو دیٹ ایز ویل. انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ویکنیسز کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور یہ ان سے باہر نکلو, بھاگو, ان کو چھوڑو, کام کی طرف آؤ. تو ایک بزنس ایک جسے کہتے ہیں نا انیشیٹیوز, انٹرپرینیورشپ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بہت زیادہ فوکس چل رہا ہے. سو لیٹس بگن ود دی اسلامک پرسپیکٹیو فرسٹ آف آل, کہ کیا بزنس کو پریفرنس دینی چاہیے یا پھر جاب کو پریفرنس دینی چاہیے شرعی پرسپیکٹیو سے, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس ماشاء اللہ سارے وہ بچے آتے ہیں آپ کی جو آرگنائزیشن کے اندر آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو ماشاء اللہ ایسی کلاس سے ہوتے ہیں جن کے پاس آپشن ہوتی ہے. کچھ لوگ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو انویسٹمنٹس. ابھی تو ویسے بہت سی ایسی انویسٹمنٹس کی ایسی یعنی آپ کے پاس آپشنز آ گئی ہیں جس میں آپ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں, لیکن میجورٹی آبویسلی آپ کو کچھ نہ کچھ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. آپ ان بچوں کے پاس آپ پاس آتے ہیں جن کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں, باہر انگلینڈ امریکہ سے پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کے کسی اچھی کمپنی یونیورسٹی میں پڑھا لیں یا کچھ کر لیں, اور دوسرے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بزنسز بھی کر سکتے ہیں, ان کے فیملیز کے اسٹیبلشڈ بزنسز ہوتے ہیں جیسے آپ کے اپنے میں تھے ماشاء اللہ. سو ہاؤ ڈو یو وٹ وڈ یو ریکمینڈ لکنگ ایٹ دی کرنٹ سچویشن؟ یہ سوال وصیت الصغریٰ میں امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا, جس کے جواب میں ابن تیمیہ نے وہ کتاب لکھی. 4 سوالات تھے, ان میں سے ایک سوال تھا اعلیٰ کسب کے بارے میں کہ میں کیا کماؤں, کیسے کماؤں, کیا کام کروں, یعنی آپ کیا ریکمینڈ. وہ اپنے استاد سے, ان کے شاگرد اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کمائیں. سو ابن تیمیہ کا جواب بڑا ہی زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح ربانی عالم کا جواب ایسے ہی ہونا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی, یعنی میں ہر کسی کے لیے لکل واحد ایک سوال, یعنی میں کوئی ایسا جواب نہیں ہے جس کو میں جمع کر دوں لکل واحد ہر کسی کے لیے, یعنی ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارننگ کا طریقہ ہے, یہ جو بھی کریئر کا طریقہ ہے, یہ اختلاف الناس, لوگوں کے اندر اختلاف ہے, لوگوں کے اپنی بے اختلاف قدرہم یا قدرتہم, ان کے اپنی قدر اور قدرت کے مطابق آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں. یعنی کوئی ایک جواب نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اچھا بھائی سارے کے سارے بزنس کرو, یہ سارے کے سارے جاب کرو, یہ سارے کے سارے علامہ بن جاؤ, یہ سارے کے سارے جو ہے مدارس میں مدرسین بن جاؤ. یعنی کوئی ایک جواب نہیں. اور سبحان اللہ یہ ایک عالم ربانی جو صحیح دین کا عالم ہوتا ہے نا, جس کو سمجھ میں آتی ہے. یعنی ہمارے ایک عجیب دینی مسائل, دینی معاملات کے اندر بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے کسی کو نا دین کا طالب علم بنانا چاہتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ دینی لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ہر بندے کو عالم نہیں بنانا, اور ہر بندہ قابل بھی نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر عالم بنے. بلکہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ فرض کفایہ ہیں. بالکل, جیسے مثال کے طور پر میڈیسن کی فیلڈ ہوگی. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سب کو علامہ بنا دیا, عالم بنا دیا, تو کیا فرض کفایہ والا کام پھر تو وہ واجب العین بن جائے گا. کون جائے گا آپ کے پاس, دوسرے کام کون کریں گے؟ انبیاء نے کام کیے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کارپینٹر کا کام ہے یہ فرض کفایہ ہے. اگر کارپینٹر نہیں ہوگا تو ہمارے گھر کے دروازے کیسے بنیں گے, اور گھروں کے دروازے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کیسے ہوگی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کام, آپ ایسا کوئی کام نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ یار یہ شریعت کا تقاضا ہے اور یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. ایک بنیادی دین کا طالب علم ہونا ہر انسان کے اوپر فرض ہے, ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, لیکن وہ بنیادی یعنی آپ کے حرام حلال کا پتہ ہو. اس کے بعد انسان اپنے بارے میں دیکھے کہ یار مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی, مجھے کیا بیک گراؤنڈ دیا, میرے پاس کتنا پیسہ ہے, میرے فیملی والے کیا کرتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا, کیا سمجھا, کیا لرننگ کی, اور اس کے مطابق بندہ فیصلہ کرے. تو ون سائز فٹس فار آل نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو ایک ہی آپ نے کپڑے پہنانے, بلکہ آپ رہنے دیں لوگوں کی قدر, لوگوں کی قدرت, لوگوں کی جو لرننگ ہے, ان کی طریقہ کار ہے, ان کے بیک گراؤنڈ پہ چھوڑ دیں. اور اس میں ساتھ بھائی ون آف دا ریزنس, میں پچھلے دنوں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا, ون آف دا ریزنس آف ڈپریشن اسپیشلی کیریئر کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ پرابلمس ہیں. یعنی فائنینشیل برڈن جو ہے, میں بلکہ ایک اسٹڈی تو نہیں سروے کیا گیا تھا, بڑا مشہور ایک نیوز پیپر ہے اس میں, اور اس میں نا سوسائڈ کے اوپر وہ سروے تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ایک ہائک ہے سوسائڈل اٹیمپٹس کے اوپر, لوگ بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں. اینڈ اس کے نا انہوں نے سروے کے اندر مختلف سوالات پوچھے ہوئے تھے, 4000 5000 کا سیمپل سائز تھا. اینی ویز ایک اسمال ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن بہرحال لوکنگ ایٹ دا پاپولیشن ایک بڑا سگنیفیکنٹ نمبر تھا.
تو اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ بتائیے کہ وٹ ڈو یو تھنک آر دا میجر کازز آف یور ڈپریشن، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اور سبحان اللہ یہ پھر سوسائڈ کے کیا ریزنس ہیں. تو 2 ہی ریزنس بڑے آئے، ایک فائنینشیل برڈن انفارچونیٹلی، اور دوسرا آپ کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز. ٹھیک ہے، ڈپریشن انزائٹی. جو فائنینشیل برڈن ہے انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے ہمارے یہاں بڑھ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ڈپریشن بھی اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم بن چکا ہے کہ اب ہر بندے کو ہم نے نا ایک ہی چیز کے اندر لے کے جانا ہے. اب وہ ماں باپ بھی بیچارے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے ادھر ادھر. جی فلاں کا بیٹا یہ بننا ہے تو بیٹا تم بھی بن جاؤ. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار اس بندے کو اللہ نے بنایا کس لیے. یعنی بہت سے لوگ، ہر بندہ اکیڈیمشین نہیں ہے، ہر بندہ ٹیچر نہیں بن سکتا، ہر بندے کی ریسرچ کی وہ ایبلٹی نہیں ہے، ہر بندہ شاید بزنس نہیں کر سکتا. بزنس کے لیے بھی ایک خاص آپ کو ٹیمپرامنٹ اور جو ہے نا آپ کو ایک خاص مزاج چاہیے اس کے لیے. ہر بندہ نہیں. تو دیر آر پیپل جو آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ سائیکالوجی پلیز اے ویری گڈ رول کہ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے خاص طور پہ وہ کیے جائیں، ملٹیپل اور افیکٹو ٹیسٹ ہوں. اور اڈیپٹیبلٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ انفارچونیٹلی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ کریں اور ماں باپ کی باقاعدہ ماں باپ کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو بیچارے کو اس طریقے سے نہ پریشان کریں. کچھ لوگ بہت اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو ایکچولی راٹ لرننگ اور یہ ساری چیزیں نا. لیکن جنرلی ایک حدیث کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ بزنس کے حوالے سے ہمارے دین نے ویسے ترغیب زیادہ دی. جیسے کہ بہت سی حدیث میں ایک حدیث ہے مشہور، حضرت رافع بن خدیج وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمائی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، کہ ایک بندے کا اپنے ہاتھ سے کمانا، یعنی ایکٹیویٹیز یہ جو جس کے اندر انسان کی اسکل انوالوڈ ہے. وہ کل بیع مبرور، اور ہر جو ہے نا ایسی نفع بخش جو ہے بے یا پھر آپ کی ٹرانزیکشن بزنس. اور اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک جو صادق اور امین سچ بولنے والا اور ٹرسٹ وردی جو ایک بزنس مین ہے، یہ تاجر ہے، وہ ٹریڈر ہے یا انٹرپرینیور ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو جنرلی علماء نے کہا کہ اگرچہ وظیفہ یا پھر جابس کرنا اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی ایک عمل برا نہیں ہے، لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ نے بزنس کو اور اس میں اور اس کی بہت سی ریزنز بیان کی. اس میں سے ایک ریزن خاص طور پہ توکل کی جو بیان کی نا، کہ یار اس میں ایک بندے کا بہت زیادہ توکل ہوتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے رسک اورس، ہماری نیچر بن گئی ہے انفارچونیٹلی، وہ کنوینئنس ہے نا، ہم لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس، کہ بھائی یار محنت نہ کرنی پڑے زیادہ اور ہمیں فکس انکم ملتی رہے، بس پیسو انکم ملتی رہے، ہماری اس میں زیادہ کنٹریبیوشن نہ ہو. تو جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اللہ کا توکل بزنس کے بارے میں، اور میں نے جیسے ہم نے پچھلے بھی ایپیسوڈس میں بات کی، ایک زندگی کے اندر جو ایک اتار چڑھاؤ ہے نا اور ایک اضطراب ہے، وہ تبھی ہوتا ہے جب انسان بزنس کر رہا ہے. جاب ہے نا وہ ایک آپ کی نا مینڈین لائف سٹائل ہو جاتا ہے. اور اس میں ہمیں مجھے جو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان اصل میں وہ بندہ عبداللہ ہے. جب وہ امپلائی بن جاتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کر نا وہ عبد الانسان بن جاتا ہے. اوبیسلی ہم اس کو شرک کی کیٹیگری میں تو نہیں ڈالتے، لیکن اطاعت کی کیٹیگری والا جو معاملہ ہے کہ آپ ایسے مطیع بن جاتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہیں پہ آپ اپنی سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. یعنی جو اللہ نے آپ کو ایک آزاد شخص بنا کے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، وہ آپ کی جو آزادی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے تھرو امپلائمنٹ. آلدو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اجازت ہے، اور اس کی اجازت بالکل شریعت کے اندر اجازت ہے. اور اوبیسلی ہر بندہ اگر انٹرپرینر بن جائے گا یا تاجر بن جائے گا یا کاروباری بن جائے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ تو کام کرنے والے بھی کچھ افراد ہوں گے اوبیسلی. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی نیچرل سی تقسیم ہے. ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی نیچرل تقسیم اور ایک چیز ہوتی ہے ریکمنڈیشن، شریعت کی ریکمنڈیشن. شریعت کی ریکمنڈیشن یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کی ریکمنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بزنس کی طرف آئیں، یہ تاجر بنیں، لیکن اوبیسلی ہر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے. جب ہر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کو اللہ کی وہ جو نیچرل تقسیم ہے، کائناتی تقسیم ہے، اس کے اندر جانا پڑے گا اور وہ امپلائی بنیں گے. اقبال کا بڑا شعر مجھے اس پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اعطائے الہ ہوتی، اعطائے الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی ایک انسان اگین وہی بات کہ اللہ کا عبد ہے، اس کی پرواز اللہ کی طرف ہونی چاہیے. لیکن جب وہ اللہ کی اطاعت کی طرف یا اللہ کی طرف جو پرواز چل رہی ہے، اگر وہ اس کی امپلائمنٹ جو ہے نا کوتاہی اس، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتے ہیں، دین کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو، اور آپ ساتھ میں امپلائی ہوں، ایون اگر آپ کسی اسلامک اسکول میں بھی پڑھا رہے ہوں، آپ کسی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوں، کہیں نہ کہیں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے نہیں، چلیں آپ امپلائی بننا چاہتے ہیں امپلائی بنیں، لیکن آپ اندر یہ ضرور رکھیں کہ کل کو اگر میں
ان دونوں میں سے مجھے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑا, یعنی ایک طرف امپلائمنٹ ہے, دوسری طرف اللہ کے دین کی دعوت ہے, کام ہے, تو میں اللہ کی دین کی دعوت کو چوز کروں گا, امپلائمنٹ چھوڑ دوں گا. اللہ پھر رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ, اور اس پہ اگین ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی وصیۃ الصغریٰ کے اندر کسب کے اندر آگے بات کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر. ایک توکل علی اللہ جیسے آپ نے بات کی ہے, دوسری چیز اجتہاد, محنت, سخت کوش, یعنی محنت کرے نا انسان, محنت کرے گا, ایفرٹ کرے. یعنی امپلائمنٹ آسان ہے, امپلائمنٹ بہت آسان ہے کہ آپ کسی اور کے لگائے ہوئے پودے کے اندر جو ہے نا آپ جا کے پانی ڈال رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو, لیکن جو پودا بڑھانا, پودے کے اندر سیڈ ڈالنا, ہل چلانا, یہ جو محنت ہے نا یہ بہت بڑی بڑی محنت طلب چیز ہوتی ہے. تیسری چیز حسن الظن باللہ, اللہ کے بارے میں پازیٹیو اوپینین فرماتے ہیں حسن الظن باللہ. جب آپ یہ توکل اللہ کر کے اجتہاد کریں گے تو اس کے بعد تیسرا رزلٹ جو آپ کا آنا چاہیے وہ حسن الظن باللہ. اچھے کم کمائیں, زیادہ کمائیں, اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اسحاق بھائی آپ کی ماشاء اللہ باتوں میں نا میں کچھ پوائنٹرز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, ایسے پوائنٹرز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ یوتھ جو کیریئر چوائس کے بارے میں پریشان ہے وہ کچھ چیزوں کا خیال رکھے. پہلی چیز, اور وہ احادیث سے ہمارا دین جو بیان کرتا ہے, پہلی چیز ہمارا دین جیسے آپ نے بتایا کہ یہ باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ جاب کریں, آپ یہ کریں, لیکن کچھ ریکمنڈیشنز ہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے نا وہ ایکسیلنس کے ساتھ کرنا ہے. یعنی یہ جو لیک لسٹر اور گندا کام اور بس جان چھڑانے والا اور ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیفیٹڈ مینٹالٹی کے ساتھ کوئی کام کرنا, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ آپ کی پڑھائی ہو, کچھ بھی ہو, اس چیز کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا. حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے جب بھی اس کا بندہ کوئی کام کرے نا بہترین کرے. یعنی آپ نے جو چیز پروڈیوس کرنی ہے, آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے بزنس کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, whatever you are going to do, آپ کی اپنی اسٹڈیز ہیں, اس میں ایکسیلنس لے کے آؤ. اور ظاہر اس میں وہ اجتہاد اور محنت اور پیشن اور ایفرٹ آتی ہے ظاہر. دوسری چیز خاص طور پہ کیریئر چوائس میں ایک تو پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ پری ریک یہ ہے آپ کا, یعنی بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی کرنے لگے ہو تو آپ پہلے اپنا ذہن بناؤ یار میں نے بہترین کرنا. اور میں نے دیکھا اسحاق بھائی, چاہے جاب ہو, چاہے بزنس ہو, کوئی بھی کام ہو, اگر آپ اس میں ایکسیلنٹ ہے نا دیر از آلویز روم فار یو, آپ کے لیے ہمیشہ جاب ہوگی. اور اس میں اسی پہ اگر آپ جوڑ لیں اس کے ساتھ کہ دوام, کنسسٹنسی, اگر آپ کو ایکسلنٹ بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. اچھا, اتقان کا مطلب جو ہے نا اسحاق بھائی, اتقان کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے کہ انسان کی پرفیکشن تک پہنچ جائے. کیونکہ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے کہ مدرسے میں جیسے ہمارے ہاں شعبہ اتقان ہے, ہم حفظ کیا ہوا میں نے, تو شعبہ اتقان کس کے لیے ہوتا ہے؟ شعبہ اتقان ان بچوں کے لیے جو حافظ ہیں لیکن ان کی منزلیں کمزور ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو وہ 10-15 اتنی دفعہ وہ دہراتے ہیں, 10 پارے سنتے ہیں روزانہ کہ وہ ان کی یعنی ایکسیلنس آ جاتی ہے. تو اتقان اور ایکسیلنس میں فرق یہ ہے, ایکسیلنس ہوتا ہے ٹو ریچ دی ہائیسٹ لیول آف دیٹ تھنگ, لیکن اتقان میں ہوتا ہے ٹو پریکٹس سم تھنگ, ٹو ماسٹر سم تھنگ بائی ریپیٹنگ, بائی ریپیٹیشن. تو پہلی بہت زبردست بات کی. دوسری چیز جو ہے نا یہ تو پری ریک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلی چیز اس کے بعد جو کیریئر چوائس میں جب بھی آپ نے کوئی کیریئر چوز کرنا ہے نا تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ وہ چوز کریں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے. خیر الناس من هو انفع للناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو زمین میں جو چیز کامیاب ہے, بینیفیشل ہے وہ لوگوں کے لیے, وہ اس کو اللہ دوام اختیار کرتے ہیں, وہ پودا بڑا بھی ہوتا ہے. لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نقصان ہے نا, اب دیکھیں نا ہمارے پاس بہت سی ایسی فیلڈز ہیں, مثال کے طور پہ گیمنگ انڈسٹری ہے. اب میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں اس پہ سوال کروں کہ کیا گیمنگ انڈسٹری میں کام کرنا حرام ہے حلال ہے, بٹ کوسچن از الٹیمیٹلی آپ مجھے خود بتائیں کیا گیمنگ انڈسٹری, گیمز الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ دیتی ہیں, نقصان دیتی ہیں؟ کیا وہ ڈسٹریکشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, کوئی بندہ یہ انوویشن لے کے آ سکتا ہے کہ جی میں گیمنگ انڈسٹری میں ایک ریولیوشن لے کے آؤں گا اور میں گیم کو ایک سورس آف خیر بناؤں گا لوگوں کے لیے. یعنی اسٹیمولیشنز ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ سیمولیشنز, جس میں آپ کی وہ بھی گیمز ہوتے ہیں نا, گیمز کی صورت میں آپ اس میں کوئی اسکل لرن کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی کوئی چیز بنانا, یعنی آپ کے ذہن میں ہو یار لوگوں کو فائدہ کہاں پہ ہوگا, I'm going to do something that is beneficial for people, not. اور آپ کے پاس نا بہت زیادہ چوائسیز ہیں. مثلا ایک آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو اس طرح کا کام کر دو, ایک ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت اس ٹائم زیادہ ہے, ایون تو اس میں آپ کو پروفٹ کم نظر آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار اس کی مانگ کم ہے لیکن لوگوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ پہ زیادہ ہے. تو وہ مجھے ایک پیچھے جو ہے ایک ڈاکٹر نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, شی واز اے فیمیل, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس 2 آپشنز ہیں مغیرہ بھائی. ایک آپشن یہ ہے کہ میں نیورو سرجن بن جاؤں اور ایک ہے میں جنرل سرجری میں چلی جاؤں. مجھے آپ آپشن نہیں اس میں کیا, میں نے کہا آپ ان میں سے بینیفٹ کس میں زیادہ لوگوں کے لیے؟ انہوں نے کہا جی نیورو سرجری کے اندر پیسہ زیادہ ہے لیکن جنرل سرجری کے اندر لوگوں کا فائدہ کم ہے. وہاں پہ اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. میں نے کہا آپ جنرل سرجری پکڑیں کیونکہ خیر الناس من لوگوں کے لیے خیر, اور اس لیے اور یہ عبادت بن گئی آپ کی. اور ایسے ہی آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مسلمانوں کی تاریخ, تو مسلمانوں نے جو یعنی جس کو عام طور پہ گولڈن ایرا آف اسلام کہتے ہیں,
خیر ہم اختلاف کرتے ہیں کہ گولڈن ایرا تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے گڈ ایرا تو تھا مسلمانوں کا, تو وہ جو گڈ ایرا آف اسلام تھا اس کے اندر بھی مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو مسلمانوں کے لیے کیا انسانوں کے لیے شر تھی. یعنی حالانکہ سائنسی ترقی اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ تھی, لیکن آپ کوئی ایک چیز اٹھا کے پن پوائنٹ کر کے بتا دیں کہ یہ چیز مسلمانوں کی تھی جو کہ صحیح نہیں تھی, مسلمان یا انسانوں کے لیے خطرناک تھی. اس کا نقصان زیادہ تھا اور بینیفٹ کم تھا. ایسا لیکن آج آپ دیکھیں جتنی آپ کی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر آپ کی ریسرچ ہو رہی ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ. اور ایون انفارچونیٹلی میں اے آئی کو ویسے اس طریقے سے پرابلمٹائز نہیں کروں گا ابھی, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ٹھیک ہے ہم بینیفٹ اس سے اٹھا رہے ہیں, لیکن یار اس کے یعنی ہمارا دین تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کاسٹ ورسز بینیفٹ انالیسس, خیر و شر کا بینیفٹ انالیسس کریں. اچھا دوسری چیز جو اسحاق بھائی اس میں امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے کہ ایکٹیو انکم. پیسو انکم کو ہمارے دین نے پسند نہیں, حرام نہیں ہے, پیسو انکم حلال ہے. اگین حلال و حرام تو ہمارا پہلا معیار ہے نا, اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ تو چیز ویسے ہی حرام ہوگی, اس کو تو اپنے ذہن سے نکال دیں. لیکن ایکٹیو انکم کو ہمارے دین نے پسند کیا. حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده, کہ جو بندہ بھی کماتا ہے جو کھاتا ہے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا, جس میں انسان ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, اسکل بیسڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس میں کہا کہ وہ ان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ, اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے. انویسٹمنٹ کو بھی ہمارا دین پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے تجارت آپ کریں انویسٹمنٹ, لیکن جس پروسیس کے اندر آپ ڈائریکٹلی خود انوالوڈ ہوتے ہیں اس کو ہمارے دین نے جنرلی پسند کیا. اس میں انسان کی زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں انسان کا اللہ پہ توکل بھی زیادہ ہوتا ہے, ایک زیادہ اچھا سوشل پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس میں ایک اور بات, جزاک اللہ خیر, آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایکٹیو انکم پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے. بہرحال اس میں یہ بات ہمارے شیخ محمد شریف رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ یو شوڈ ناٹ کلوز ادر بکٹس, یعنی آپ اپنی باقی بکٹس کو بند نہ کریں. اور یہ جو خاص طور پہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ایک آپ کی ایکٹیو انکم ہے, چاہے آپ دینی ادارے میں ہیں, آپ کسی یونیورسٹی میں, آپ کہیں پہ پڑھ رہے ہیں, جو بھی معاملہ ہے وہ تو آپ کی ایکٹیو کام ہے, لیکن سائڈ پہ آپ کے کچھ بزنسز, کچھ ساتھ میں کچھ کام ایسے ہونے چاہیے. یعنی دیر کوڈ بی ملٹیپل بزنسز, ملٹیپل بکٹس جس سے آپ کی ارننگ آتی ہے, پورٹ فولیو ہو آپ کی انویسٹمنٹ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل کو اگر آپ کو کہیں پہ کچھ جان چھڑانی ہو, کوئی چیز ہو, کوئی اور آزمائش اللہ کی طرف سے مصیبت آئے, تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں. اس سے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ کی پیسو انکم ہو. تو آپ یو شوڈ ناٹ بی لمٹ یور سیلف ٹو ون آپشن, یو کین ہیو ملٹیپل آپشن. ہاؤ ایور اس میں صرف ایک چیز کا لحاظ کر لیجیے گا, جو بھی کام کریں اس میں آپ دوسرے اپنے رولس کو کمپرومائز نہ کریں, کہیں فیملی لائف برباد نہ ہو رہی ہو کوئی آپ کی. میں بلکہ اس پہ بھی آگے اس میں اس میں ایک اور چیز اسحاق بھائی, ڈو ناٹ اونلی ریلائی آن کیپٹل. کیپٹل از بہت والیٹائل چیز ہے, اسکل ضرور سیکھیں. اس حدیث سے نا میں نے جو ڈرائیو کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ داود کی انکم سب سے بہترین تھی. سیدنا داود تھے, آپ کو پتہ ہے وہ زیریں بناتے تھے, وہ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے اس کو بنایا کرتے تھے. اچھا جو شیلڈز اور یہ ساری چیزیں اسکل نا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک میری نصیحت ہے تمام اسٹوڈنٹس کو, اپنے لیے بھی, ساروں کو بھی. ویئر آر یو, اگر آپ انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہیں تو دیٹس گڈ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی ایسی اسکل کہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو, انسان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہونی چاہیے جو انسان کو سیو گارڈ کر سکے. تو اسکل بیس کام جو ہے اس کی اہمیت ہے. اور اس میں آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسحاق بھائی جو میں نے دیکھی خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو کیریئر چوائس, وہ والا کام چوز کریں جس میں آپ کا اللہ کا جو ٹائم ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہو. یعنی ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کمانے میں کوئی اچھی حرج نہیں, مومن کو چاہیے وہ کھل کے کمائے, اچھا بزنس کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دیا اللہ کی نعمتیں سمیٹے بسم اللہ, کیونکہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ وابتغوا من فضل اللہ. جب تم نماز مکمل ہو جائے, یعنی جمعہ کی نماز مکمل ہوگی, پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر. اور اللہ اور سیدنا عمر بن خطاب کہا کرتے تھے مجھے یہ دعا مجھے یہ بات آیت بہت پسند ہے, میں اس کو نیکی سمجھتا ہوں کہ جب میں بزنس کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس حالت میں موت آئے کہ میں اللہ کی راہ میں, یعنی میں اللہ کا فضل تلاش کروں, جس سے ویری گڈ تھنگ. لیکن اتنا نہ اپنے سر پہ سوار کر لیے جائے, ایسے کاموں میں نہ انوالو ہو جائے. یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک برن آؤٹ کلچر ہے جو ہمارے ویسٹ سے آیا ہے, کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے آیا ہے, کہ بھائی ہم نے بس سب کچھ 18 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی جابس کرنی ہے, اللہ معاف کرے, نہ نمازیں آپ کی, نہ فیملیز, ہر چیز کمپرومائز ہو رہی ہے. تو حدیث میں جیسے آیا نا تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنى واسد فقرک, اے بنی آدم میری عبادت کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال, اور میں تجھے, اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو میں تیرے فقر کو اور جو خوف آف پاورٹی اور امپاورشمنٹ ہے وہ ختم کر دوں گا, اور تجھے غنا دے دوں گا, سیلف سفیشینسی, جو کنٹینٹمنٹ ہے نا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیٹ وی آر لیکنگ ٹوڈے, وہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں جب خاص طور پہ کیریئر چوائس کی,
تو دے آر گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ بینیفیشل. اور یہ ایسے یونیورسل پرنسپلس ہیں کہ یہ ایون اگر آپ دین کو نہ بھی فالو کرنے والا کوئی بندہ ہو نا، اس کے باوجود ان پرنسپلس کو فالو کرے گا نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر ہے. تو جزاک اللہ خیر. اس میں کوئی آخری نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس بات بس جو آپ نے بات کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو بات آپ نے کی اس سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ استدلال کرتے ہیں. اصل میں جو قرآن کی آیت ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ نمازوں کے ساتھ اپنا رزق تلاش کرو. اگر تم نمازوں میں کمپرومائز نہیں کرو گے تمہارا رزق بڑھے گا. اور اس کی دلیل ایک تو یہ آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، میں فضل تلاش کر رہا سبحان ہوں. اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہ فضل اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد جب جاتے ہو دیر آر مور چانسز کہ آپ اللہ کا فضل اور رزق آپ کو ملے گا. تو اپنی نمازوں کے ساتھ اس کو رزق تلاش کرو. تو بہرحال آپ کے پاس اپرچونیٹیز، یعنی یہ معاملات میں سے ہے، اپرچونیٹیز کا معاملہ ہے اور یہ توسع کا معاملہ ہے. اس میں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. کچھ اصول اینڈ پرنسپلس شریعت نے بتا دیے ہیں اور جو ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں، کچھ اور بھی ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. تو ان پرنسپلس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. جزاکم اللہ خیر اسحاق بھائی فار جوائننگ فار دیز سیشنز. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو استغنا اور سیلف سفیشنسی اور کنٹینٹمنٹ عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.